نبی کی کتاب اس کا 19واں باب خداوند مصر کو سزا دے گا۔ مصر کی بابت بار نبوت۔ دیکھو خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا، اور ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا، شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبہ کو فنا کروں گا، اور وہ بتوں اور افسون گروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے۔ پر میں مصریوں کو ایک ستم گر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور نالے بدبو ہو جائیں گے، اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوکھ جائیں گی، اور بید اور نئے مرجا جائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارہ کی چراگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجا جائیں گی، اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تب ماہی گیر ماتم کریں گے، اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے، اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بے تاب ہو جائیں گے، اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے۔ ہاں، اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ سوان کے شہزادے بالکل احمق ہیں۔ فرعون کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری۔ بس تم کیوں کر فرعون سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شاہان قدیم کی نسل ہوں؟ اب تیرے دانشور کہاں ہیں؟ وہ تجھے خبر دیں، اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الافواج نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے۔ سوان کے شہزادے احمق بن گئے ہیں۔ نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا، اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا۔ خداوند نے کجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے، اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو کہہ کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے۔ اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے۔ مصر خداوند کی پرستش کرے گا۔ اس وقت رب الافواج کے ہاتھ چلانے اور جو مصر پر چلائے گا مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے، اور ہیبت زدہ اور ہراساں ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشتناک ہوگا۔ ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا، اس ارادہ کے سبب سے جو رب الافواج نے اس کے خلاف کر رکھا ہے۔ اس روز ملک مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کنانی زبان بولیں گے اور رب الافواج کی قسم کھائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح، اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا، اور وہ ملک مصر میں رب الافواج کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستم گروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے، اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا، اور وہ ان کو رہائی دے گا۔ اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا، اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزرانیں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے۔ وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے، اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا، اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔ آمین اور آمین۔